السلام علیکم ایوری ون، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا اردو میں سوانح نگاری کی روایت۔ تو آج ہم بات کریں گے اردو میں سوانح نگاری کی روایت بھی۔ اردو میں سوانح نگاری کی روایت ایک اہم اور قدیم صنف ہے جس کا آغاز برصغیر میں اردو زبان کے فروغ کے ساتھ ہی ہوا۔ اس سمت میں شخصیات کے کارناموں، تجربات اور خیالات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اردو سوانح نگاری کی ابتدا۔ اردو سوانح نگاری کی ابتدا 18ویں صدی میں ہوئی۔ یہ ابتدا صنف مذہبی شخصیات کی زندگیوں اور اولیاء کرام کے حالات زندگی پر مبنی تھی۔ بعد میں اس سمت میں سیاسی، ادبی اور سماجی شخصیات کی رنگینیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اہم اردو سوانح نگار۔ اردو ادب میں کئی معروف سوانح نگار گزرے ہیں جنہوں نے اس صنف کو فروغ دیا۔ ان میں سے کچھ مشہور نام یہ ہیں، جیسے کہ مولانا شبلی نعمانی۔ انہوں نے سیرت النبی اور الفاروق جیسی مشہور کتابیں لکھیں۔ سید سلیمان ندوی۔ ان کی تصنیف حیات شبلی اور ارکان ادب بہت مشہور ہوئے۔ مالک رام۔ انہوں نے اقبال نامہ اور غالب نامہ جیسی اہم کتابیں تصنیف کیں۔ سوانح نگاری کی خصوصیات۔ جیسے کہ سوانح نگاری کی کچھ اہم خصوصیات یہ ہیں، جیسے کہ حقائق پر مبنی، جو کہ سوانح نگاری میں دی گئی معلومات اور واقعات حقیقی ہوتے ہیں۔ تفصیلی بیان۔ شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، کارناموں اور خیالات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ ادبی طرز تحریر۔ سوانح نگاری میں زبان و بیان کا خوبصورتی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کتاب کا ادبی معیار بلند ہوتا ہے۔ جدید اردو سوانح نگاری۔ جدید دور میں اردو سوانح نگاری میں مزید تنوع آ گیا ہے، جیسے کہ آج کے دور میں سیاست دانوں، اداکاروں، کھلاڑیوں اور دیگر اہم شخصیات کی سوانح عمریہ بھی لکھی جا رہی ہیں۔ ان کتابوں میں نہ صرف ان کی کامیابیوں کا ذکر ہوتا ہے بلکہ ان کی ذاتی زندگی اور مشکلات کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ ان کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ اردو سوانح نگاری کی روایت ایک زندہ اور ترقی پذیر ہے جو اردو ادب کو مزید غنی بنا رہی ہے۔ اس سمت میں لکھی گئی کتابیں نہ صرف معلوماتی ہوتی ہیں بلکہ ادب کے دلدار لوگوں میں بھی ایک قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ یہ تھا سوانح نگاری۔ یہ ٹاپک جو تھا ہمارا سوانح نگاری کی روایت پہ تھا، یہ مکمل ہوتا ہے۔